ساکن یہ ہے، تو زیر کے بعد یا ساکن آئے گا تو وہ یا مدہ کہلائے گا، اور اس صورت میں اس کو 3 سیکنڈ کے لیے لمبا کیا جائے گا۔ یہ حروف مدہ تھے۔ اب بات کرتے ہیں مد کی۔ جیسے کہ یہ مد ہے، یہ چھوٹا مد ہے، اس کو 4 سے 5 سیکنڈ کے لیے کھینچا جائے گا، اور جو بڑا مد ہے اس طرح کا، اس کو جو بڑا مد ہوتا ہے اس طرح کا اس کو کھینچا جاتا ہے 6 سیکنڈ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ اللیل مکیہ آیت نمبر 13 to 21 پڑھیں گے انشاءاللہ تجوید کے ساتھ۔ ایزی میتھڈ آف تجوید اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے۔ جیسے جیسے پڑھتی ہوں ویسے ویسے آپ میرے ساتھ ریپیٹ کریں گے۔ وَإِنَّ، غنہ کریں میرے ساتھ، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ، خا اور را کو موٹا پڑھیں گے۔ موٹا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کی جڑ اوپر تالو سے لگے گی تو موٹا پڑھا جاتا ہے ورڈ لنا للآخرۃ، آخرۃ والاولی۔ کھڑا زبر 1 سیکنڈ کے لیے کھینچیں گے، وقف میں 3 سیکنڈ کے لیے کھینچیں گے۔ اولا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کہلاتا ہے، اس کو ہم 3 سیکنڈ کے لیے کھینچیں گے۔ یہ ایزی میتھڈ اور تجوید ہے اور آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ پریکٹس کرتے جائیں میرے ساتھ۔ فَأَنذَرْ، یہاں پہ اخفا ہوگا، نون کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے اور غنہ بھی کیا جائے گا۔ فَأَنذَرْ ذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ۔ ویری گڈ۔ تنوین را 2 زبر یہاں پہ غنہ کریں گے۔ تلظّیٰ میں جو ظا ہے یہ مشدد کے ساتھ ہے، 2 دندانوں والی شکل کو، اس شکل کو مشدد کہتے ہیں، اور جہاں پہ یہ ہو وہاں پہ 2 بار اس حرف کو پڑھا جائے گا سختی سے اور دباؤ ڈال کے پڑھا جائے گا اس حرف کو، ٹھیک ہے۔ تلظّیٰ، ماشاء اللہ۔ یہاں ہے الف مدہ، خالی الف سے پہلے زبر 1 سیکنڈ کے لیے ایک الف کے برابر اس کو کھینچا جائے گا۔ لا یصلاھا، کھڑا زبر اگین آپ اس کو کھینچیں گے، اور یہاں پہ مد ہے یہ والا نشان 3 سیکنڈ یا 4 سیکنڈ کے لیے آپ کھینچیں۔ لا یصلاھا، اگین مشدد، سختی دیں ادھر، الا الاشقى، اشقى الذی، یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر، یا مدہ کہلاتی ہے، 3 سیکنڈ کھینچا جائے گا۔ الذی کذب زال پہ سختی کریں، کذب وتولی، ماشاء اللہ، ویل ڈن۔ نیکسٹ، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، الَّذِي يُؤْتِي، یہ دیکھیں یا ساکن ہوتا ہے، اس سے پیچھے زیر آ جائے یا زیر کے بعد یا ساکن آ جائے، اس کو 3 سیکنڈ کے لیے کھینچیں گے۔ الَّذِي، حمزہ ساکن ہو تو اس کو جھٹکا دے کے پڑھا جائے گا، دیکھیں یہاں پہ واو ہے اور اوپر حمزہ ساکن۔ یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد، ہا کی آواز ٹھیک سے نکالیں، عندہ من نون کے نیچے زیر ہے، اس کو نے نہیں پڑھیں گے، نی پڑھیں گے، اور غنہ بھی کریں گے سختی سے بھی، من نعمت، یہاں پہ جیم
ساکن ہے، حروف قلقلہ کا ہے، اس پہ قلقلہ کریں گے، آواز واپس لوٹ کے آئے گی. من نعمت تجزا، الا ابتغاء، با پہ قلقلہ کریں، غین موٹا حرف ہے، موٹا پڑھیں گے. الا ابتغاء وجہ ربہ، ہاں کو کھینچا نہیں جائے گا، ہر زبر زیر پیش حرکت کو نہیں کھینچتے، ٹھیک ہے، زبر زیر یا پیش کی حرکت کو نہیں کھینچتے. جیسے کہ یہاں پہ ہا کے ساتھ کوئی اور علامت ایسی نہیں ہے کہ جس کو کھینچا جائے، تو ہم اس کو بالکل نہیں کھینچیں گے، جلدی پڑھیں گے، بغیر کھینچے بغیر لمبا کیے حرکات کو پڑھا جاتا ہے. جن کو کھینچنا ہے واو مدہ، حروف مدہ، ٹھیک ہے، ان سب کو میں نے آپ کو بتا دیا. الف مدہ، یا مدہ اینڈ واو مدہ. الف مدہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ یہاں پہ ہم نے پڑھا لام الف زبر لا، یہ زبر کے بعد الف ہے، ٹھیک ہے، یہ الف مدہ 1 سیکنڈ کھینچ لیں گے. اور دوسرا واو مدہ میں نے آپ کو بتایا اوپر، پیش کے بعد پیش کی حرکت ہو اور آگے واو ساکن ہو، تو یہ واو مدہ اس کو 3 سیکنڈ کے لیے کھینچیں گے، ٹھیک ہے. ایک ہی ویڈیو میں آپ کو، ایک ہی لیکچر میں آپ کو تجوید سکھائی جا رہی ہے، تو آپ اس کو غور سے سنیں تاکہ آپ اس سے مستفید ہو سکیں اور اپلائی کر سکیں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یا مدہ کی. تو یہ یا مدہ کیا ہے؟ یا ساکن، یہاں دیکھیں زیر حرکت ہے، اس کے بعد یا ساکن ہے، زیر حرکت یہ رہی اور یا ساکن یہ ہے. تو زیر کے بعد یا ساکن آئے گا تو وہ یا مدہ کہلائے گا، اور اس صورت میں اس کو 3 سیکنڈ کے لیے لمبا کیا جائے گا. یہ حروف مدہ تھے. اب بات کرتے ہیں مد کی. جیسے کہ یہ مد ہے، یہ چھوٹا مد ہے، اس کو 4 سے 5 سیکنڈ کے لیے کھینچا جائے گا. اور جو بڑا مد ہے اس طرح کا، اس کو جو بڑا مد ہوتا ہے اس طرح کا اس کو کھینچا جاتا ہے 6 سیکنڈ کے لیے. اور جو یہ والا مد ہے اس کو 4 سے 5 سیکنڈ کے لیے کھینچا جاتا ہے. پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں جیسے کہ لا یصلہا، رائٹ. پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں کھڑا زبر کی. کھڑا زبر ایک یوں کھڑا ہوا ہوتا ہے، تو یہ ایک الف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، مطلب 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کرتے ہیں. اور اگر یہ کھڑا زبر وقف میں آ جائے تو وہاں پہ 3 سے 4 سیکنڈ کے لیے لمبا کرتے ہیں، کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے. غنہ کی بات کریں تو نون اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے، اور جہاں حروف ہلکی آ جائے وہاں پہ غنہ نہیں ہوتا. نون ساکن یا میم کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد، ٹھیک ہے، تنوین ہوتا ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش. اس کے بعد اگر حروف ہلکی کا حرف آ جائے جیسے کہ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، آپ کو یہاں پہ مینشن ہو جائے گا. ان میں سے 6 حرف میں سے کوئی آ جائے، نون ساکن یا میم ساکن، نون ساکن یا تنوین کے بعد، تو وہاں پہ غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ میرے ساتھ پڑھیں وجہ ربہل. اور جہاں پہ مشدد ہو اس کا قاعدہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. مشدد والا حرف جیسے کہ یہ ڈبلیو ٹائپ بنا ہوا ہے، اس کو مشدد کہتے ہیں، اس کو سختی سے اور رک کر دباؤ دے کر پڑھا جاتا ہے، جیسے ربہل، ٹھیک ہے. یہ حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ را با زبر رب، ٹھیک، با زیر بی، ربی، اس طرح سے اس کا ہجے ہوتی ہے. ربہل اعلی، اعلی، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ وَلَسَوْفَ فَيَر، ناٹ وَلَسَوْفَ یر، فا کو نہیں کھینچا جائے گا، ٹھیک ہے. یہ آپ کی کامن مسٹیکس ہوتی ہیں کہ حروفوں کو بہت زیادہ کھینچ لیتے ہیں. اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ جو حرکات ہیں ان کو بغیر کھینچے بغیر لمبا کیے پڑھتے ہیں، جھٹکا بھی نہیں مارتے. تو انشاءاللہ آئی ہوپ سو کہ اس لیسن کے بعد آپ اس کی غلطی نہیں کریں گے. مزید آپ ڈیٹیلز میں پورا مکمل قرآن پاک سیکھنے کے لیے آپ باقی ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور لائیو آن لائن قرآن کلاسز اگر چاہتے ہیں تو آپ دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے مزید ڈیٹیلز بھی لے سکتے ہیں. انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ہم نیکسٹ سورت کو ہی لرن کریں گے، سورۃ الشمس ہم پڑھیں گے. تب تک کے لیے کنیکٹ رہیے گا. کنیکٹ رہنے کے لیے سبسکرائب کا بٹن کو کلک کر دیں. آج ہم نے
ایک ہی ویڈیو میں تجوید کے تمام رولز کو سمجھ لیا ہے. تجوید کو آج ہم نے سیکھا ہے 11 منٹ میں. تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی. لائک کمنٹ اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ.